السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات قابل صد احترام بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج سبق نمبر ہے 5۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ چاٹے یا چٹوانے یا چٹوا لے، یا تو اپنا ہاتھ کھانا کھانے کے بعد چاٹ لے یا چٹوا لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، آپ کا یہ فرمان کھانا کھانے کے تعلق سے ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونے سے پہلے یا ٹیشو اور پیپر سے صاف کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ سیدھا ہاتھ جس سے اس نے کھانا کھایا وہ اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹوا لے، پھر اس کے بعد وہ دھوئے۔ اس حدیث کے تحت میرے پیارے بھائیوں، مجھے گزشتہ دنوں میں مسجد نبوی کے اندر میں الحمدللہ موجود تھا، سفرہ لگا اور اس پر ہم نے چائے پی، کھجور کھائی، اسی طرح گاوا پیا اور جو کچھ اور موجود تھا وہ ہم نے کھایا۔ تو کھجور نرم تھی اور انگلیوں پر کچھ نہ کچھ لگی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں سفرے سے کھڑے ہو کر جن 2 یا 3 انگلیوں پر کھجور کے کچھ ذرات لگے تھے، میں ان کو چاٹنے لگ گیا۔ میرے ساتھ موجود ایک بندے نے جب مجھے یہ دیکھا، غالباً پاکستانی ہی تھا، مجھے کہنے لگا کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ انگلیوں کو چاٹ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میں نے اسے مسجد کے اندر میں نے اسے یہ حدیث بتلائی کہ بھائی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عرش پہ مستوی رب کیا کہے گا۔ تو یہ اللہ کے پاک نبی کی سنت ہے اور آپ کا فرمان ہے، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو، ہاتھوں کو دھونے سے پہلے یا تو بندہ خود چاٹ لے یا چٹوا لے۔ اب چٹوانے ہیں تو کس سے چٹوانے ہیں؟ بندہ اپنے غلام سے، خادم سے یا اپنی بیوی سے کہے یا اپنے بچے کو کہے کہ میری انگلیاں چاٹ لو، اس لیے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کھانے کے کس ذرے کے اندر برکت موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھانا تناول کرنے کے آداب میں سے ایک ادب کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ کھانا کھانے کے بعد رومال یا ٹیشو یا کپڑے سے انگلیوں کو صاف کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے چاٹ لے۔ عین ممکن ہے کہ ان انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے اندر ہی برکت ہو، اور ہم جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ ہم سنتوں اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی سنتوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے
کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے ہر معاملے میں کہ ہمارے اس عمل کرنے اور نہ کرنے پر ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہر کام میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں۔ ہم دنیا میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لوگ راضی اور خوش نہیں ہو پاتے۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے تو لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے۔ ہم دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہراً چھوٹا سا معاملہ ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹنا ہے، پھر اس کو ٹیشو سے صاف کریں، آپ کی مرضی۔ اس کو پانی کے نل کے نیچے لے کر اس کو دھو لیں، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے۔ ہم کدھر کے اور کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے اسلام کی حالت ہے۔ ہم اپنے مقابلے میں دیکھیں، داڑھی رکھتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے صوفی اور مولوی۔ اور اسی طرح شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیہاتی کہاں سے آ گیا۔ بلکہ منڈی مریدکے میں گاڑی کے لیے کھڑا تھا تو ایک پنجابی بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پاجی تلے سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب میں اس کی بات سن کر حیران ہوا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا، نیچے پانی نہیں ہے، پھر اپنی شلوار پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، جو نصف پنڈلی تک تھی۔ یہ پنجابی بھائی کہہ رہا ہے کہ اپنی شلوار جو اتنی اوپر اٹھا رکھی ہے، شلوار جو اتنی اوپر اٹھا رکھی ہے تو کیا نیچے پانی ہے؟ ہاں، نیچے جہنم کی آگ موجود ہے، لیکن اگر اس کی ہمیں سمجھ ہو تو ہمیں پیارے نبی کی سنتوں اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جبکہ آپ کا فرمان کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونے کی بجائے پہلے اس کو چاٹو یا چٹوا لو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث پر عمل کی ایک بہترین صورت میں بھائیوں کو بتاؤں، میاں بیوی جب کھانا مل کر کھائیں، بیوی اپنے میاں کو کہے لو میرے ہاتھ کی انگلیاں چاٹو، نبی کی حدیث ہے حتی یلع کہا او یلع کہا۔ خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ بیگم یہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹو، سبحان اللہ، کیا کہنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے۔ اس سے اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم والراکب علی الماشی۔ سیدنا مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی امام کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، راہ چلتے ہوئے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، اور سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل کے اوپر سلام کرے، بڑا چھوٹا بڑے سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح
چلتا ہوا شخص بیٹھے ہوئوں کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی طرح سوار شخص گھوڑے پر ہے، گدھے پر ہے، گاڑی میں ہے، نیچے موجود پیدل لوگوں کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ سلام کہنے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر ادب اور آداب سکھایا کہ اس طرح ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرنے کو عام کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی، صحابہ کی سیرت میں لکھا موجود ہے کہ دو صحابی اگر چل رہے ہیں، بیچ میں ایک بڑا پتھر آ گیا، ایک دائیں سے ہو گیا ایک بائیں سے ہو گیا، اب جب اس پتھر کو کراس کر کے دونوں ملے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، آگے سے جب وہ کال ریسیو کرے گا کہے گا ہیلو ہیلو، جبکہ کال ریسیو کرنے والے کو چاہیے وہ سلام کرے، کال کرنے والے کو چاہیے کہ جیسے سامنے والے نے کال ریسیو کی یہ فوراً کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے بھی ہیلو ادھر سے بھی ہیلو اور ہلو۔ اور اسی طرح جب فون کال ختم ہو رہی ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ گفتگو کے اختتام پر ایک دوسرے کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا جی اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں، جو کام اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ سلام کرنا ہے وہ ختم، اور اس کی جگہ لے لی اللہ حافظ نے یا بائے نے یا ہائے نے یا ٹائے نے یا اس طرح کے دیگر جملوں نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں، ہمیں محبت کا یہ طریقہ بتلایا کہ یوں چھوٹا بڑے کو، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، اور سوار جو ہے وہ چلنے والے پر پیدل کے اوپر سلام کرے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزع عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزع عن الجماعۃ ان يرد احدهم، رواہ احمد والبیہقی۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جماعت کسی کے پاس سے گزرے، جماعت سے مراد دو بندے یا دو سے زیادہ بندے، جب ایک جماعت کسی کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک آدمی کا سلام کرنا کافی ہے۔ 10 بندے 5 بندے کہیں سے گزر رہے ہیں، ان میں سے ایک کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سب کی طرف سے سلام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جواب دینے والوں میں سے جماعت میں سے ایک آدمی جواباً کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تمام جماعت والوں کی طرف سے جو ہے وہ سلام کا جواب دینا کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ جماعت میں سے اگر ایک فرد سلام کرے گا اور اسی طرح جماعت میں سے ایک فرد اگر جواب دے گا تو تمام اہل جماعت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جو حق ہے، جیسے ہم شروع میں پڑھا ہے حق المسلم علی المسلم اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق سلام کرنا ہے۔ تو جب ایک شخص نے سلام کر دیا باقیوں کی طرف سے سلام ادا ہو جائے گا، ایک نے جواب دے دیا باقیوں کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ اور ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مجلس میں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سلام کیا جا رہا ہے،
تو ایک جواب دے دے، یہ تمام اہل مجلس کی طرف سے کافی ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل مت کرو۔ اگر کہیں یہودی اور عیسائی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس یہودی اور عیسائی کافر کو سلام نہیں کہنا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق اگر یہودی اور عیسائی تمہیں سلام کر دیں، ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام نہیں کیا، اگر وہ ہمیں سلام کر دیتے ہیں تو ہم نے جواب میں کہنا ہے وعلیکم، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی آڑ میں مر جانے کی بد دعا دیا کرتے تھے۔ بجائے السلام علیکم کہنے کے ایسے ورڈ استعمال کرتے کہ جن سے وہ سلام کی بجائے بد دعائیہ کلمات بن جاتے۔ اس لیے وہ 1400 سال پہلے کا یہودی تھا۔ آج کے یہودی کے لیے بھی، آئندہ آنے والے یہودی اور عیسائی کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ جو بھی یہودی اور عیسائی مسلمان کو سلام کر دے، مسلمان اسے جواب میں کہے گا وعلیکم، بس اس سے آگے اور نہیں کہنا، اور یہودی اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہودی اور عیسائیوں سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کرو، جو تنگی والی جگہ ہے اس طرف انہیں دھکیلنے کی کوشش کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان کافروں کو سلام نہیں کرے گا، اور ہم میں سے نادان اور جاہل مسلمان جو یہودیوں کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، عیسائیوں کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، ہندو کو بھی سلام کرتے ہیں، سکھ کو بھی، اور بھی کافروں کو، تو تمام کافروں کے لیے یہ حکم عام ہے، کسی بھی کافر کو سلام نہیں کرنا۔ اور رہ گئے ان کے شبد، جو الفاظ وہ بولتے ہیں، کسی ہندو کو نمستے کہنا اور کسی سکھ کو ست سری اکال کہنا، یا جو وہ کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے قطعاً درست نہیں ہیں۔ نہ ہندو کو نمستے کہا جائے گا، مسلمان کہے گا، نہ نمستے کا جواب دے گا، نہ سسری کہے گا، نہ اکال کہے گا، نہ سکھ کو، نہ ہندو کو، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، کسی کو بھی سلام بھی نہیں کرنا، اور سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی نہیں دینا، اور ایسا کوئی ورڈ اور شبد بھی استعمال نہیں کرنا جو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پریشانی ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کے ارد گرد، جن کے دائیں بائیں، آگے پیچھے یا یہودی رہتے ہیں، یا عیسائی، یا ہندو اور سکھ رہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کے تعلق سے ہمیں یہ چیز سکھائی، تو اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی کی حدیث افشوا السلام بینکم، سلام کرنے کو آپس میں عام کرو۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر دعائیہ کلمات ہیں، تم پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھائی بیمار ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیمار ہیں، جتنے پریشان حال ہیں، اور جتنے مصیبتوں کے اندر مجبور اور لاچار ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ مجبوروں اور لاچاروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہر ایک کے گلشن کو، ہر ایک کے گھر کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ بلوغ المرام کا کتاب الجامع کا سبق نمبر 5 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔